السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ پاکستان سے جاری ورک ویزا میں 42% اضافہ ہوا ہے۔ عبدالرزاق داؤد۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ پاکستان کی برآمدات میں 30% اضافہ ہوا ہے، جو خوش آئند ہے، اور پاکستان کی جانب سے جاری کیے جانے والے ورک ویزا میں 42% تک اضافہ ہوا ہے۔ بدھ کے روز پاک چین دو طرفہ تعلقات کے 70 سال مکمل ہونے کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر تجارت نے کہا کہ چین کے لیے ہماری برآمدات 2.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں اور چین کی رینکنگ میں بہتری ہوئی ہے، جس پر ہمیں بہت خوشی ہے، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 2.3 ارب ڈالر کافی نہیں ہیں، اور ہمارے جس نوعیت کے تعلقات ہیں اور چین کی معیشت کے حجم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس میں مزید اضافے کی امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات میں 30% اضافہ خوش آئند ہے اور پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے طے شدہ وقت میں مکمل کریں گے۔ عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے جاری کیے جانے والے ورک ویزا میں 42% تک اضافہ ہوا ہے۔ یہ بہت دلچسپ اعداد و شمار ہیں۔ مزید لوگ پاکستان میں کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور 42% کا اضافہ خوش آئند ہے۔ آرمی چیف کی قطر کے مسلح افواج کے سربراہ اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے قطر کے نائب وزیر اعظم وزیر دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد اور مسلح افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل غنیم بن شاہین الغنیم سے ملاقاتیں کی ہیں۔ قطری حکام نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مستقل کوششوں کو سراہا اور تمام شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی، دفاع، سلامتی، تعاون، علاقائی جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے قریبی تعلقات کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ اس موقع پر دونوں برادر ممالک نے بہتر تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ ایماندار ٹریفک وارڈن نے سڑک پر پڑے 10 لاکھ روپے شہری کو لوٹا دیے۔ لاہور کے ایک ٹریفک وارڈن نے ایمانداری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی اور شہر کے علاقے قادری چوک پر روڈ پر پڑے 10 لاکھ روپے بحفاظت شہری کو واپس کر دیے۔ پیسوں کے مالک سردار محمد خان نامی شہری نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے 10 لاکھ روپے گر گئے۔ 2 گھنٹے بعد شہری اپنے پیسوں کو تلاش کرتے ہوئے پریشانی میں وارڈن کے پاس آیا اور واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گیا، جس پر وارڈنز نے جانچ پڑتال کے بعد شہری کے 10 لاکھ روپے واپس کر دیے۔ وارڈن زبیر نے بتایا کہ کانسٹیبل صبح صادق کے ہمراہ ڈیوٹی پر موجود تھا کہ ہمیں پیسوں سے بھرا شاپر ملا، جسے ہم نے محفوظ کر لیا اور پیسوں کے اصلی مالک کے انتظار میں اسی جگہ کھڑے رہے۔ شہری سردار محمد کو پیسے ملتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ وارڈنز بلا شبہ ایماندار فورس ہے۔ CTO لاہور منتظر مہدی کا ایمانداری کا مظاہرہ کرنے پر وارڈنز کو شاباش تعریفی اسناد بھی جاری کی اور کہا کہ ٹریفک وارڈنز نے ایمانداری کی اعلیٰ مثال قائم کی جو اس دور میں ناپید ہیں۔ کسانوں کے لیے خوشخبری۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ ہم کسانوں کو بینک سے قرضے دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق اپنے تازہ بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم زرعی ملک ہیں، پھر بھی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں، ہم کسانوں کو بینک کے ذریعے قرضے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے کسانوں کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے آٹے پر 80 ارب روپے سبسڈی دی ہے، ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی پر کام کر رہے ہیں۔ کاشتکاری کے لیے کسانوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں گے۔ خیال رہے کہ پنجاب حکومت کسانوں اور کاشتکاروں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بھی اقتدار میں آنے کے بعد سے مثالی خدمات فراہم کی۔ نہ صرف کسان بلکہ انہوں نے ہر شعبے اور طبقے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ چین نے اقوام متحدہ کے غربت میں کمی کا ہدف 10 سال پہلے ہی مکمل کر لیا۔ چینی صدر نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور ورلڈ پارٹی لیڈرز کے اجلاس سے خطاب میں بتایا کہ CPC کی 18ویں قومی کانگریس کے بعد سے اب تک 9 کروڑ 79 لاکھ دیہاتوں میں مقیم غریب عوام کو چین کے موجودہ معیارات کے تحت غربت سے نکال دیا گیا ہے۔ چینی صدر نے دعویٰ کیا کہ پائیدار ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے 2030 ایجنڈے کی غربت میں کمی کے ہدف کو شیڈول سے 10 سال پہلے ہی حاصل کر لیا گیا ہے۔ CPC انسانیت کی غربت میں کمی کے عمل میں مزید چینی طریقہ کار اور چینی قوت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ دنیا کی تیز ترین الیکٹرک موٹر سائیکل متعارف۔ برطانوی کمپنی نے دنیا کی تیز ترین الیکٹرک موٹر سائیکل متعارف کرا دی ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس کے کانسیپٹ ماڈل نے زمین پر رفتار کا ریکارڈ توڑا ہے۔ WMC 250 EV نامی اس بائک کے نام سے اندیا ملتا ہے کہ یہ 250 میل گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے۔ اس کا ڈکٹ سسٹم جسے وی ایئر کا نام دیا گیا ہے وہ اسے
ایرو ڈائنامکلی دنیا کی سب سے مؤثر موٹر سائیکل بناتا ہے۔ پچھلے ٹائر کو 30 کلو واٹ الیکٹرک موٹر سے منسلک کیا گیا ہے، جبکہ دو 20 کلو واٹ موٹرز اگلے ویل کا حصہ ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔